شمیم الدین حیدرآباد سے سوال کرتے ہیں، صدقہ کی رقم چوری ہو گئی۔ سوال: میں روزانہ حسب استطاعت اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ رقم نکال کر ایک مخصوص جگہ رکھتا ہوں۔ جب یہ اچھی خاصی رقم ہو جاتی ہے تو میں کسی ضرورت مند شخص کو وہ رقم دے دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں جب ہمارے گھر میں چوری ہو گئی اور میں جو رقم اس مد میں جمع کرتا رہتا تھا، دوسری رقم کے ساتھ وہ بھی چور لے گئے۔ اس رقم کی مقدار بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کتنی رقم تھی، کیونکہ میں کبھی گنتا نہیں تھا، بلکہ جب کوئی ضرورت مند سامنے آتا تو اسے نکال کر دے دیتا اور گنتا۔ اب اس رقم کے متعلق معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ رقم اپنی جیب سے کتنی نکال کر دینی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پوچھنا چاہتے ہیں، میں کچھ رقم ایک مخصوص جگہ پر رکھ دیتا تھا تاکہ میں ضرورت مند کو دے سکوں، اور میں گنتا نہیں تھا کہ وہ کتنی رقم ہے، اور دوسری رقم کے ساتھ وہ رقم بھی چوری ہو گئی اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی رقم چوری ہوئی ہے، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: آپ نے وہ مشہور حدیث تو سنی ہوگی کہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کو آپ کی نیت کے مطابق پورا اجر و ثواب ملے گا۔ کسی مجرم کے رقم چوری کر لینے سے آپ پریشان نہ ہوں، اور نہ آپ کے ذمے اس رقم کو ادا کرنا ضروری ہے۔ خلاصہ یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے، انسان کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آپ کی نیت صدقہ کرنے کی تھی، تو اس نیت کی وجہ سے آپ کو پورا اجر ملے گا، اور جو رقم چوری ہو گئی ہے اس کی وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور چونکہ وہ صدقہ تھا، یعنی کہ نفلی صدقہ تھا، تو اب آپ کے ذمے بھی کچھ نہیں رہا کہ آپ اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ بس آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں جو کچھ معاملہ ہوا ہے، اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ عامر محمد اسلام آباد سے پوچھتے ہیں، کرنسی تبدیل کرنے کا کیا حکم ہے؟ مثلاً ریال کے بدلے پاکستانی کرنسی کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ، یا اسی طرح ایک ڈالر کی پاکستانی کرنسی کبھی کم ملتی ہے، کبھی زیادہ، کیا اس طرح جائز ہے؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کرنسی ایکسچینج کا جو کاروبار ہوتا ہے، کیا وہ جائز ہے؟ کیونکہ ریٹ تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، تو اس طرح کا کاروبار کرنا کیا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب: مختلف ممالک کی کرنسی نوٹ اور سکوں کی حیثیت مستقل ثمن یعنی قیمت اور مستقل جنس کی ہے، اس لیے ان کے باہمی تبادلہ میں کسی خاص قدر کی رعایت ضروری نہیں ہے۔ اگر حکومت کے مقرر کردہ نرخ سے کم یا زیادہ میں ان میں باہم تبادلہ کیا جائے تو یہ جائز ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ مختلف ممالک کی جو کرنسی ہوتی ہے، ان کے نوٹ اور ان کے جو سکے ہوتے ہیں، وہ مستقل قیمت اور مستقل ثمن رکھتے ہیں اور الگ الگ جنس ہیں، تو ان کی آپس میں اگر ایکسچینج ان کا آپس میں کیا جائے کمی بیشی کے ساتھ تو یہ جائز ہوگا، کیونکہ جنس جب مختلف ہو جاتی ہے تو پھر اس میں سود متحقق نہیں ہوتا۔ ایک ڈالر کے بدلے میں آپ 300 روپے بھی لے سکتے ہیں، 350 بھی لے سکتے ہیں مثال کے طور پر، باہمی رضامندی سے جو بائع اور مشتری آپس میں طے کر لیں کہ ڈالر کتنے کا فروخت کرنا ہے یا کتنے کا خریدنا ہے، تو آپس میں جو طے کر لیں، جتنی بھی کمی بیشی ہو تو اس سے کوئی مضائقہ نہیں ہے، تو اس میں سود کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے۔ تاج محمود میاں والی سے پوچھتے ہیں، لانڈری میں ملازمت، کسی لانڈری میں کپڑے دھونے کا کام کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اسی طرح گٹر صاف کرنا یا گٹر صاف کرنے والی گاڑی چلانا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، کیونکہ اس میں کپڑے پاک صاف رکھنا مشکل ہوتا ہے؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کپڑے دھونے کا کام کرنا اجرت کے ساتھ، کپڑے دھونے کا پیڈ کام کرنا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح گٹر صاف کرنا یا گٹر صاف کرنے والی جو گاڑی ہوتی ہے اس کا چلانا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اور اس سوال کرنے والے کو اشتباہ اس لیے پیدا ہو گیا کہ اس کام میں پھر کپڑے پاک صاف رہنا مشکل ہوتا ہے۔ جواب: عرف عام میں یہ پیشے کمتر سمجھے جاتے ہیں، شرعاً ان کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے کسی گناہ میں تعاون نہیں ہوتا۔ کپڑے یا جسم ناپاک ہو جائے تو انہیں پاک کرنا ضروری ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ عام لوگ اس کو گھٹیا اور کمتر پیشہ سمجھتے ہیں،
باقی رہا شریعت کی نظر میں اس کا جائز یا ناجائز ہونا، تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ یہ جائز ہیں شرعاً، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ اس میں کسی گناہ میں تعاون نہیں ہوتا کہ آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں یا گناہ میں کسی کی معاونت کر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو خرابی جو اس سوال کے اندر مذکور ہے وہ یہ ہے کہ کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، تو کپڑے خراب ہو جائیں تو ان کو پاک کرنا یا ان کو تبدیل کرنا پھر ضروری ہوگا، ان کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ عمران لیاقت صاحب سکھر سے پوچھتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مہینہ۔ سوال: کیا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کوئی مہینہ مخصوص ہے؟ یعنی زکوٰۃ جب ہم ادا کرتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں یا شعبان میں؟ کوئی مہینہ مخصوص ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے؟ جواب: شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں کیا۔ کوئی شخص جس مہینہ میں صاحب نصاب ہو، اس مہینے سے جب پورا سال گزر جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی مہینہ شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے کہ آپ لازمی طور پر صرف اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کریں۔ ایک مہینے سے جب انسان صاحب نصاب ہو جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، یعنی واجب الادا ہوگی، تو اس وقت زکوٰۃ ادا کرنا پھر ضروری ہوگا۔ وسیم احمد بہاولپور سے پوچھتے ہیں سود سے بیوہ کی مدد۔ کوئی شخص بینک میں اس مقصد سے رقم رکھے کہ اس سے حاصل ہونے والے نفع یا سود کی رقم سے کسی بیوہ کی مدد کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اور وہ بینک غیر اسلامی ہے، یعنی غیر اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اسے سود حاصل ہوتا ہے، تو اس سود سے کسی بیوہ کی مدد کرنا اور اس نیت سے سودی بینک میں پیسے رکھوانا، کیا یہ جائز ہے؟ تو جواب: رقم کو حفاظت کی غرض سے تو بینک میں رکھا جا سکتا ہے، اس سے ملنے والے سود کو بلا نیت ثواب کسی ضرورت مند اور مستحق کو دے دیا جائے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مقصد یہ ہے کہ رقم محفوظ رہے تب تو اس کو بینک میں رکھا جا سکتا ہے، اور اس بینک سے جو سودی نفع حاصل ہوگا وہ پھر کسی مستحق کو اور غریب کو دے دیا جائے بلا نیت ثواب، یعنی ثواب کی نیت نہ ہو، صدقہ کی نیت نہ ہو کہ مجھے اس پر ثواب ملے گا، ویسے کسی غریب کی مدد کر دینی چاہیے۔